ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا آقا تیری گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی۔ ہم اپنے اس نظام کو آگے بڑھاتے ہوئے درخواست کرتے ہیں کشمیر دارالعلوم دعوت الارشاد کے محتمم حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی حفظہ اللہ ورعاہ سے کہ حضرت 20 منٹ کے لیے اپنی قیمتی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد لمضغة واحدة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شياطين الرجيم ومن كل جبار عنيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد صلاة تكون لنا أمنا أمانا من كل خوف ونجاة من كل شر وشفاء من كل داء۔ قابل احترام اس مسجد شریف میں موجود حضرات علماء کرام، سفید ریش بزرگوں اور جوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آج کا یہ جلسہ ہے یقیناً یہ عام جلسوں سے مختلف ہے اور یہ مجلس بھی بہت ساری مجالس سے مختلف ہے، اور یہاں کے سامعین میں سے اکثر ان لوگوں کی تعداد ہے جو لوگ اپنے دل کی اصلاح کے لیے، اپنے قلب کی اصلاح کے لیے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، ورنہ تو عام طور پر جلسوں میں لوگ بوتلیں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں کہ ہم پانی پر دم کروا کے لائیں گے، وہ پانی پیا کریں گے، لیکن اس مجلس میں جو لوگ شریک ہیں یہ بوتلوں کے بجائے اپنے دل کو لے کے آئے ہیں کہ ہم نے دل میں کوئی سبق آج لے کے جانا ہے اور اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس مجمع میں اکثر لوگوں کی تعداد، بلکہ سارے لوگوں کی تعداد وہی ہے جو اپنے دل کو لے کر یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، اور مجھے بھی اللہ رب العزت بغیر کسی ارادے کے 2-3 سال سے مسلسل اتفاقاً مجھے بھی اپنے دل کی اصلاح کے لیے یہاں پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ مجھے حکم ہوا کہ کچھ منٹ میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھوں، تو میں نے مناسب سمجھا چونکہ میں خود دل کا مریض ہوں، میں اس کا علاج چاہتا ہوں، میں یہی دل سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو بنایا ہے، عموماً عام طور پر ہم لوگ کہتے ہیں کہ انسان میں 2 چیزیں ہیں، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کا روح ہے۔ ٹھیک، جب انسان کے جسم سے تو ہم بات نہیں کریں گے، روح سے متعلق پھر اس کے علاوہ 2 چیزیں اور ہیں انسان کے اندر۔
جس کو اللہ رب الرحمن نے ارشاد فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ ہم نے انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں، الہام، دونوں چیزوں کا الہام کر رکھا ہے، گناہ کا بھی اور نیکیوں کا بھی۔ اب انسان کو ہم نے اختیار دیا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے کہ یہ کیسی زندگی گزارے گا، یہ انسان کیسے زندگی گزارے گا، یہ انسان کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ انسان اگر گناہ کرتا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، لیکن اگر انسان پوری زندگی نیکیوں کی طرف توجہ دے دیتا ہے تو یقیناً فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کی یہ زندگی بھی بہتر بن جاتی ہے اور آخرت بھی اس انسان کی بہتر بن جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر اگر ہم یہ کہیں کہ باہر کے دشمن سے ہر ایک انسان، یعنی باہر کے دشمن کو تو دشمن انسان سمجھتا ہے، لیکن جو اندر کا دشمن ہے اسے انسان جلدی سمجھتا بھی نہیں ہے کہ یہ دشمن کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اردو والے کہتے ہیں کہ گھر کا بھیلی دھن کا ڈھائی، دھن کا لنکا ڈھائی۔ گھر کا جو دشمن ہوتا ہے یہ گھر کے ہر سسٹم کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، تو باہر کا جو دشمن ہے یہ انسان اسے محسوس، کسی حد تک ادراک اور احساس کرتا ہے، لیکن اندر جو انسان کے اندر اپنا جو دشمن ہے، جو انسان کا اپنا نفس ہے، انسان اس کی مکاریوں کو سمجھتا نہیں اور اس کی مکاریوں سے بچنا بھی اس انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ جنت کا سفر تو بہت ہی مشکل ہے، اس کے نہ جانے کتنے سارے مناظر ہیں، تو انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ نہیں، جنت تک جانا کوئی مشکل نہیں، صرف 2 قدم ہیں، صرف 2 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل یا پہلا قدم انسان کا یہ ہے کہ وہ اپنا پہلا قدم اپنے نفس میں رکھے اور پھر دوسرا قدم اس کا جنت میں لے۔ قرآن کریم نے کہا ہے، ابھی یہ بچہ تلاوت کر رہا تھا، الذی یوسوس فی صدور الناس، یا اللہ میں ان وسوسوں سے بھی تیری حفاظت چاہتا ہوں، جو وسوسہ شیطان انسان کے دل پر مچھر کی صورت میں بیٹھ کر انسان کے دل پہ وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یا اللہ مجھے ان وسوسوں سے بچا۔ تو شیطان یا باہر کے دشمن سے یا جو دشمن نظر آتا ہو اسے سمجھنا کسی حد تک انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن دوستوں جو انسان کا اندر کا دشمن ہے، یعنی انسان کا نفس جو انسان کا دشمن ہے، اس کی مکاریوں کو سمجھنا دوستوں بہت ہی ضروری ہے تاکہ انسان کامیاب ہو سکے۔ حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ایک معرکے سے تشریف واپس لا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اب ایک اور بڑی لڑائی ہم نے لڑنی ہے، اس لڑائی کی تیاری کرو۔ سارے جتنے سارے سامعین تھے کہ یا نبی اللہ علیہ السلام اور کون سی لڑائی ہے جو ہم نے اس وقت اب لڑنی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جو تم لڑائی لڑ کے آئے ہو یہ چھوٹی لڑائی تھی، اب جو تم نے لڑائی لڑنی ہے وہ نفس کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے۔ تو دوستو یہ مجمع جو یہاں پر حاضر ہوا ہے، یقیناً یہ مجمع اسی نفس کی اصلاح کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہے، جس نے اپنے نفس کو دوستو قابو میں کیا، یقیناً جنت اس کے قابو میں آ گئی۔ جو انسان نفس کا غلام بنا، جو انسان نفس کا غلام بنا دوستو، یہ اس انسان کا ٹھکانہ جہنم۔ انسان کو ہمیشہ یہ کوشش کر لینی چاہیے کہ نفس مجھ پہ حاوی نہ ہو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے یا تو تم اپنے نفس کو کنٹرول کر، ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یا تو اپنے نفس پہ حاوی ہو جا، ورنہ نفس اگر تجھ پہ حاوی ہو گیا، اگر نفس تجھ پہ غالب آ گیا، یقیناً تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی بھی منزل کو تو طے نہیں کر سکتا۔ شریعت اسلامیہ میں جتنی ساری عبادات ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو بھی ہے، یہ سارے اعمال اس لیے بتائے گئے ہیں تاکہ انسان کا نفس کرش ہو جائے۔ انسان نفس کچھ چاہتا ہے، اللہ کچھ چاہتے ہیں،
ہم نے اللہ کی چاہتوں پر اپنی زندگی دوستوں گزارنی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ بندے سے فرماتے ہو بندے تیری ڈھیر سارے ارمان ہیں، تیری بہت سارے ارمان، تیرے بہت ساری خواہشیں ہیں، تیرے بہت سارے ارمان ہیں۔ یا عبدی انت ترید وانا ارید، میں بھی کچھ چاہتا ہوں میرے بندے۔ ان سلمتنی فیما ارید، میرے بندے اگر تو نے مجھے میرے ارادوں میں صحیح سلامت رکھا، یعنی جو میں چاہتا ہوں ویسے دنیا میں زندگی گزاری، تو یاد رکھ فکفیتک فیما ترید، پھر تو دنیا میں جو کچھ چاہے گا میں تجھے وہ چیز عنایت کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تو نے میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری۔ فَإِن لَمْ تُسَلِّمْنِي فِيمَا أُرِيدُ، اور میرے بندے اگر تو نے میری مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری، یاد رکھ میں تجھے تیرے ارمانوں میں تجھے تھکا دوں گا۔ دوستو آج ہم سب لوگ اپنے ارمانوں میں اپنی تمناؤں میں تھکے ہوئے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، یا اپنی اتنی عمر ہم نے صرف کر رکھی ہے، دوستو ہمارے ارمان پورے نہیں ہوتے ہیں۔ انہی شہزادوں کے ارمان کسی حد تک دنیا میں پورے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ارمانوں پہ لات رکھ کے اپنے ارمانوں کو دبایا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی دنیا کی خواہشات کو بھی پوری فرماتے اور آخرت کی ارمانوں کو بھی اللہ رب الرحمن پورا فرماتے ہیں۔ دوستو یہ مجلس جو میں نے بات شروع کی تھی، دراصل میری بدقسمتی کی وجہ سے مائک سسٹم تھوڑا خراب ہو گیا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے انسان کو جو نفس عنایت کیا ہے، پوری زندگی ہم سب نے، علماء نے بھی، عوام نے بھی، حفاظ نے بھی، بوڑھوں کو بھی، عورتوں کو بھی، ہر ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے کو مرتے دم تک اس نفس کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اس نفس کے ساتھ لڑتے رہنا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ رب الرحمن نے ایک انسان کو دو چیزیں دی ہیں، ایک کا نام اگر ہم ہوا رکھیں اور دوسرے کا نام اگر ہم تقویٰ رکھیں، تو پوری زندگی، یعنی اگر اس ہاتھ میں ہوا ہے، یعنی ایک آئس کریم ہے اس کا نام ہوا ہے اور ایک دوسری آئس کریم ہے اس کا نام تقویٰ ہے، تو یہ پوری زندگی آپ کے دو ہاتھوں میں دو آئس کریمیں ہیں، پوری زندگی، یعنی جب آپ بوڑھے ہو جائیں تب بھی، بیمار ہوں تب بھی، مسافر ہوں تب بھی، عالم ہوں تب بھی، غیر عالم ہوں تب بھی، اللہ کی طرف سے آپ سے مطالبہ ہے کہ یہ جو ہوا والی آئس کریم ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا، یہ جو تقویٰ والی ہے اس کے ساتھ تو پوری زندگی تجھے گزارنی ہے۔ تو دوستو نفس آپ کو ہمیشہ کے لیے بڑا پریشان کرے گا، اور یہ جو مجمع یہاں پہ آیا ہے نفس کی اصلاح کے لیے بہت سارے طریقے بتا دیے گئے ہیں، ان میں سے سب سے آسان طریقہ کسی ایسے شیخ، کسی ایسے شخص کو اپنا مرشد مقرر کرنا، اپنا پیر مقرر کرنا اور اپنی زندگی کے سارے مسائل اس سے پوچھ کر زندگی گزارنا، شاید اس سے قلب کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دو صاحب آئے اپنے قلب کی اصلاح کے لیے، ایک کا نام تھا حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ معارف القرآن والے، اور دوسری شخصیت کا نام تھا حضرت علامہ بن نوری علیہ الرحمہ۔ دونوں جب تھانہ بھون آتے ہیں، دونوں کا کہنا ہے ہم نے عشاء کے بعد، چونکہ ہم دونوں آپس میں ساتھی تھے، ہم نے باتیں کرنی شروع کی، ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں دربان آیا، اس نے کہا ارے بھائی خاموش ہو جاؤ، یہ خانقاہ ہے، عشاء کے بعد جلدی سونے کی فکر کیا کرتے ہیں، آپ نے جلدی سونا ہوگا۔ تو دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے زیادہ اس کو سیریس نہیں لیا، ہم اس کے بعد بھی باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد پھر ایک دربان آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت کا حکم ہے اگر آپ خاموش نہیں ہوتے ہیں، جلدی نہیں سوتے ہیں، ہم آپ کا بستر آپ کے سر میں باندھ کے آپ کو یہاں سے چھٹی کریں گے۔ اللہ اکبر من کل کبیرہ۔ حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ پھر ایک ہفتہ گزرتا تھا، میں اور علامہ بن نوری آپس میں پورے ہفتے میں 10 باتیں نہیں کر پاتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ وہ نفس کی اصلاح تھی، وہ اپنے نفس کو قابو کرنا تھا۔ تو دوستو یہ قابو صرف آپ دعا کریں گے، مثلا آپ نعت پڑھتے ہیں، آپ نظم پڑھتے ہیں، آپ کوئی موبائل فون سے کوئی بیان سنتے ہیں، آپ آنسو بہاتے ہیں اور حسرتوں میں تڑپتے رہتے ہیں، یا اللہ مجھے کعبۃ اللہ پہنچا دے، یا اللہ مجھے مدینہ پہنچا دے۔ تو دوستو حسرتوں میں آنسو بہانا ہی کافی نہیں، بلکہ اپنے دل پر اپنے نفس پر دوستو پتھر رکھنا اور اپنے جذبات پر، خواہشات پر دوستو پتھر رکھنا اور ان کو دبانا 2 منٹ کے لیے دوستو، یہ انسان کے لیے شاید مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تو اللہ رب الرحمن کی جو آیہ کریمہ قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ رب العزت نے ایک انسان کو دونوں چیزیں عنایت فرمائی ہیں، 2 چیزیں دی ہیں، ایک گناہ کرنے کی صلاحیت یا گناہ کرنے کی طاقت، اور پھر نیکی کرنے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے دی ہے۔
इंसान को हमेशा गुनाह से बचना होगा। जब इंसान गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा, ये फरिश्तों से भी अफजल हो जाएगा। फरिश्तों के यहाँ चूँकि ये फजूर और फसूक का मादा नहीं है, इंसान में ये चीज़ है, लेकिन इंसान अगर मेहनत करता है, कोशिशें करता है, तो यकीन फिर फरिश्ते भी इसके गुलाम हैं, फिर फरिश्ते भी इसके नौकर हैं। तो दोस्तों, अपने नफ्स की इस्लाह के लिए हम सब जो यहाँ पे हाजिर हुए हैं, यकीनन इस नफ्स की इस्लाह के लिए हमने अल्लाह रब्बुल रहमान से दुआएं भी करनी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिमा रब्बी। और लोगों, मैं अपने नफ्स की बरात का ऐलान नहीं करता, नफ्स तो इंसान को हमेशा बुराइयों की तरफ ले जाता है, इल्ला मा रहिमा रब्बी, मगर जिस पर मेरा रब रहम फरमाए। नफ्स की मक्कारियों से, नफ्स की अय्यारियों से वही लोग बच सकते हैं जो इस तरह की मजालिस में आते हैं, अहलुल्लाह से दुआएं ले लेते हैं, अहलुल्लाह के मजालिस में बैठ जाते हैं, जिक्रुल्लाह करते हैं, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब मारते हैं अपने दिल पर और अपने हसरतों पर ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब लगाते हैं। एक साहब ने लिखा है कि लाम अलिफ जो ला है, सिर्फ लाम जो है ये तलवार की तरह है, बस इसको नीचे से पकड़ना है और ला की ज़र्ब को इस दिल पे आपने मारना होगा। ज़रबा यज़रिबु के माना ही मारना, बार बार मारना है। किस पर मारना है? अपने हसरतों पर, अरमानों पर, ख्वाहिशात पर। इस पर ला की ज़र्ब दोस्तों बार बार लगानी है ताकि हमारे नफ्स की इस्लाह हो सके। अगर हम तो जरूर ये कह सकते हैं कि अल्लाह मैं ये गुनाह नहीं करता मगर मुझे शैतान ने कराया। दोस्तों, हम क़यामत में साबित नहीं कर पाएंगे कि खुदाया मुझे ये गुनाह शैतान ने कराया है। नहीं, अगर शैतान को खुद अपना डर न होता, मुझे भी कल क़यामत में अल्लाह के सामने मेरी भी पेशी होनी है, फिर शैतान शायद गुनाह की दावत देने के लिए आपके घर आ जाता, मेरे घर आ जाता। कुरान करीम ने कहा है, कमसली शैतानी इज़ क़ाल लिल इंसानी कुफ़र फलम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। कमसली शैतान, जैसे शैतान की मिसाल है, इज़ क़ाल, जब कहता है वो किसी इंसान से, उकफुर, तो इनकार कर, किसी इंसान से कहता है तो इनकार कर, समझाता है इंसान को। फलम्मा कफ़ा, फिर जब वो गुनाह कर जाता है इंसान, काला, शैतान उसे कहता है इन्नी बरीउम मिनका, अरे भाई मैं तो तुझसे बरी हूँ, मैंने तुझे गुनाह नहीं कराया, तूने तो खुद ही गुनाह किया। इन्नी बरीउम मिनका और इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ करता हूँ, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, गुनाह तो तुमने खुद किया है। लेकिन दोस्तों, यकीनन आपको और मुझे भी शैतान भी बड़ा परेशान करता है। लेकिन अगर शैतान से कहा जाए, शैतान के बारे में कहा जाए, शैतान को किसने बहकाया, शैतान को किसने इनकार कराया, शैतान को किस चीज ने शैतान बनाया? वो शैतान का अपना नफ्स था दोस्तों, शैतान का अपना नफ्स उसके काबू में नहीं था। हमारा भी नफ्स दोस्तों अगर हमारे काबू में नहीं था तो हमारी नमाज कभी नमाज बन ही नहीं सकती है। हम नमाजों में भी दुनिया के प्लान करते रहेंगे। एक मरतबा हम जब में पढ़ते थे तो हमारे एक साथी थे, हमने आपस में तय कर रखा था कि हम नमाज के बाद कभी एक दूसरे का इम्तिहान लिया करेंगे कि इमाम साहब ने कौन सी सूरत पढ़ी। तो एक मरतबा मैंने अपने साथी से पूछा मगरिब की नमाज के बाद, उनका नाम था एजाज, मैंने कहा मौलवी एजाज मुझे बताओ कि आज इमाम साहब ने मगरिब की नमाज में कौन सी सूरत पढ़ी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बताऊं कौन सी सूरत पढ़े। मैंने कहा बताओ, इसीलिए मैंने पूछा। कहने लगी कि पहली रकात में मैं सऊदी एम्बेसी में गया था, दरखास्त लेकर गया था सऊदी एम्बेसी में, वहाँ के एम्बेसडर से मैं कह रहा था कि मुझे अरबी बोलनी आती है, मैं कुवैत में, मेरे एक कोई अंकल कुवैत में काम करते हैं, तो वो मुझे इंटरव्यू ले रहा था पूरी मगरिब की नमाज में, मैं उसे इंटरव्यू दे रहा था। तो इतने में इमाम साहब ने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहा। यकीनन ऐसे ही होता है, जब नफ्स काबू में ना हो तो लोग रोज़े अतर के सामने जाकर भी सेल्फी लेंगे, वो वहां पर भी हाजिर नहीं होंगे। जब दिल काबू में नहीं होगा दोस्तों, किसी गौस की मजलिस में जाकर भी लोग वहां से खाली हाथ आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो मजमा यहाँ पर हाजिर हुआ है, यकीनन ये दूसरे मजमू से काफी मुख्तलिफ है। ये सिर्फ अपने बोतलों को दम कराने के लिए, इस पानी की बोतल पर दम कराने यहाँ नहीं आया है, ये अपने दिल को लेकर ये तबका यहाँ पे आता है, ये मजमा यहाँ पे हाजिर होता है। करना क्या है? बस एक फिक्र लेनी है, मुझे अपने दिल की इस्लाह करनी है, मुझे अपने दिल को काबू में करना है, मुझे अपने नफ्स को काबू में करना है। ये कैसे होगा? मुझे अपने बुजुर्गों से, अपने काबरीन से ये पूछना है कि हजरत दिल कैसे काबू में आएगा, दिल कैसे काबू में आ सकता है? अगर दिल काबू में न हो, डॉक्टर इकबाल अलैहि रहमा कहते हैं कि तुझे तेरे सजदे काफिर न कर
کر دے اقبال، تجھے تیرے سجدے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے، وہ دل ہی ہے دوستو۔ آپ نے مشہور یہاں پہ علماء طلبہ کا زیادہ بڑا طبقہ بیٹھا ہے، حدیث مشہور ہے کہ 3 لوگوں کے بارے میں کل جہنم کا فیصلہ ہوگا، ان میں ایک وائز بھی ہوگا، ایک مبلغ بھی ہوگا، اس کے بارے میں بھی کہا جائے گا جہنم میں لے کے جاؤ اسے، اور دوسرا مالدار آدمی جس نے اللہ کی راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کیا ہوگا، مدارس کو بسایا ہوگا، مساجد کو اس نے بنایا ہوگا، اس کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ تیسرا وہ مجاہد جس نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا، تینوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تینوں اللہ کے رب الرحمن سے عرض کریں گے کہ اللہ ہم نے اپنی ساری جوانی دے دی تیرے دین کے لیے، کیا کیا ہم نے کیا، کہ اللہ ہم نے اتنا سارا کیا، لیکن جہنم ایک ہی بات کہی جائے گی واپس، دراصل ہم بھی جانتے ہیں آپ نے سارا کام کیا پر تمہارے دل میں پھپور تھا، تمہارے دل میں تمہارا نفس غالب تھا، آپ اپنے وانس کے آپ یہ چاہتے تھے لوگ آپ کو کہیں کہ مقرر باکمال، مقرر شعلہ بیان، مقرر طوفان خان، مقرر فلان زما، لوگ آپ کو یہ کہیں، اس لیے آپ چیختے چلاتے تھے، میرے لیے تم بات نہیں کیا کرتے تھے، بس شہرت مقصد تھی، لوگوں نے تجھے خوب ہوا کیا، لوگوں نے تجھے خوب زندہ باد کہا، بس اس کے لیے تو کرتا تھا، میرے یہاں تیرا کوئی بدلہ نہیں۔ وہ مالدار جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی ہاں تو یہ چاہتا تھا تیری سخاوت کے چرچے ہونے چاہیے، دنیا میں تو تیری سخاوت کے بڑے ڈنڈورے پیٹے ہیں، تو اس لیے کر رہا تھا، بس اس کام کا بدلہ تجھے دنیا میں ملا۔ اور وہ مجاہد اس کے بارے میں بھی ہاں تو یہ چاہتا تھا میری بہادری کے چرچے ہونے چاہیے۔ دوستو ظاہراً تینوں افراد کے پاس کام ہے، کام کی ظاہری شکل ہے، بس اس میں ایک چیز نہیں ہے، وہ ان کا دل اس عمل کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے ہزارہ واقعات سنے ہوں گے، عبداللہ اندوسی علیہ الرحمہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اس کے پیچھے بھی کیا راز ہے دوستو، جب انسان کا دل اس کے قابو میں نہ ہو تو انسان سے کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، انسان عرش سے فرش پہ آ سکتا ہے، انسان جنت سے جہنم کی طرف جا سکتا ہے، اگر انسان کا نفس اس کے قابو میں نہ ہو۔ یہ میری بھی خوش قسمتی ہے، آپ سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم یہاں کے اس ماحول میں ایک ایسے سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جہاں پر دل کی ہی باتیں ہوتی ہیں، جہاں دل سے متعلق ہی کچھ کہا جاتا ہے۔ ابھی حضرت دامت برکاتہم فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جلسہ عام جلسوں کی طرح نہ ہو کہ 2-3 بجے تک تقریر ہوتی رہی، پھر صبح کی فجر کی نماز قضا ہو جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ نہیں، جلسہ بھی ہو اور کوئی بھنڈار بھی جیسا بھی نہ لگے، میں یہ چاہتا ہوں لوگوں کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ یقیناً دوستو اسی مجالس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں اپنے دل کی بات کہنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، یہ سارا مجمع بوتلوں پر پھونک دم کرانے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ دل پر کچھ دل میں جمع کرنے کے لیے یہ طبقہ یہاں پر جمع ہوا ہے۔ جب بھی آپ آیا کریں دل کو لے کر آیا کریں۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت میں بھی آپ کے جلسے میں آنا چاہتا ہوں، سنا وہاں پہ بڑے خرچے ہیں، بڑا انتظام کیا ہے آپ نے، میں کیا میرے اختیار کوئی خدمت ہے، میں بھی کچھ کسی چیز کو لے کے کوئی چیز لے کے میں بھی حاضر ہو جاؤں؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں ایک چیز لے کے ضرور آ جانا، اس چیز کو گھر میں نہیں چھوڑنا۔ کہا کیا حضرت، کیا میں ضرور لے کے آؤں گا؟ کہ حضرت نے فرمایا ہاں وہ دل لے کے واپس آنا، دل لے کے آ جانا مجلس میں، دل کو وہاں مارکیٹ میں نہیں رکھنا۔ اور ایک ہے مشہور قلمکار ہے ممتاز مفتی، انہوں نے بہت پہلے 60 کے آس پاس میں حج کیا تھا، انہوں نے اپنے تصورات میں حج کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، تصورات میں انہوں نے وہ بتایا ہے، ہم جب آخری طواف ودا کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت لوگوں سے کہہ رہے ہیں او لوگو تم تو طواف کر رہے ہو، ایک مہربانی کرنا مجھے بھی اپنے ساتھ اپنے ملک لے جانا، مجھے بھی ساتھ لے جانا، اپنے گھر مجھے بھی ساتھ لے کے جانا، میں بھی تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ یہ ممتاز مفتی بڑے قلمکار ہیں، کہتے ہیں میں نے بھی آواز سنی، میں نے بھی سوچا اچھا ٹھیک ہے میں اس کو لے کے چلوں گا اپنے ملک جب میں یہاں سے واپس جاؤں گا، لیکن جب ہوٹل پہنچا تو میں نے سوچا کہ میں اس کو اللہ میاں کو لے کے ساتھ جاؤں یا یہ برقع حجاب وغیرہ جو میں نے شاپنگ کی ہے کس کو لے کے جاؤں؟ بہرحال میں نے فیصلہ کیا دونوں کو لے کے جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو بھی دل میں لے کے جاؤں گا اور یہ سارا ساز و سامان بھی لے کے جاؤں گا۔ جب جدہ ایئرپورٹ پہنچا تو وہاں پر مجھے اس اللہ میاں کی وجہ سے بڑی پریشانیاں ہوئی، اب تو نماز بھی پڑھنی تھی، اب تو وضو بھی کرنا تھا، اب تو یہ بھی کرنا تھا۔ میں نے سوچا دل میں خیال آیا چلو اللہ میاں سے یہ کہیں کہ آپ یہیں پر ہی سلامت رہیں گے، آپ یہیں پہ رہیں۔ یہ تصورات بھی بتا رہا ہوں بار بار۔
وہ چونکہ اسی انداز کے قلمکار ہیں، لیکن بالآخر میں اسے اپنے ملک پر جب لے کے آیا، میں نے دیکھا کہ جتنے میرے ساتھی تھے وہ تو اس کو وہیں پہ چھوڑ کے آئے تھے، وہ خالی اپنا ساز و سامان یعنی کھجور وغیرہ زمزم لے کے ضرور آئے تھے، لیکن رب رحمان کو نہیں لے کے آئے۔ اس کی وجہ یہ کہ پھر اگر ہم اس کو لے کے آئے تو ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ ہمیں ابھی شاید 1-2 مہینے پہلے جدہ ایئرپورٹ پر ایک حاجی سے ہم نے کہا کہ حضرت وہ عصر کی نماز ہونے والی ہے، چلو وضو کرتے ہیں نماز پڑھیں گے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ارے وضو کر کر کے تو میری ساری کھال چھل گئی، اب پھر بھی ابھی بھی تم پیچھے ہی پڑے ہو، ابھی ہمیں وہ ماں ابھی بخشنے نہیں ہو۔ تو دوستو واقعاتاً لوگ وہاں جا کر بھی جب نفس قابو پہ نہ ہو، کعبۃ اللہ سے بھی خالی ہاتھ آتے ہیں، حضور کی مجلس سے بھی دوستو لوگ خالی واپس آ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے نفس جو دشمن ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارا بڑا دشمن ہے، اس کی دشمنی کو یا اس کی مکاری کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ مجالس اس چیز کے لیے ہیں۔ میں دعا دیتا ہوں اللہ رب العزت اس خانقاہ کو پورے عالم کے لیے، خصوصاً آپ کے اس علاقے کے لیے ایک ایسی مشعل بنائے کہ دور دور سے پروانے آئیں، وہ پروانے جو یہاں پر اپنے دل کی اصلاح کے لیے یہاں پہ آ جائیں، اور واقعتاً ان کے دل کی اصلاح بھی ہو جائے۔ جو بھی بات آئے دل میں یا اچھی بات آئے بس اس پہ اس کو دل میں جگہ دیا کرتے ہیں، اور اس پر عمل کی اللہ رب الرحمن سے دعا بھی مانگنا ہے، اور حتی الامکان کوشش بھی کرتے رہنی ہے۔ مرتے دم تک آپ کے خلاف نفس ہے اور شیطان ہے، نفس ہے شیطان ہے، ان کے ساتھ آپ نے لڑائی لڑنی ہوگی۔ اگر آپ اس لڑائی میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً آپ ہر چیز میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت میری ان ٹوٹی پھوٹی اور منتشر باتوں کو میرے لیے ہدایت اور میری اصلاح کا ان کو اللہ رب الرحمن ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔